نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى او كما قال الله تعالى في القرآن المجید۔ محترم بزرگوں، دوستو، سلمان ندوی صاحب کے اوپر میں دوسرا ویڈیو اس وجہ سے لے کے آ رہا ہوں کہ بہت سارے کمنٹ ایسی ہیں جن کی وجہ سے ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کے جب بڑے نہیں بول رہے تو آپ کیوں بول رہے، ایک چیز۔ دوسرا واقعہ میرے پاس آج آیا، مجھے صبح فون کیا ایک صاحب نے، وہ میرے سے پہلے کے عالم ہیں، مجھ سے پہلے فارغ ہیں۔ آج فون آیا کہ مفتی صاحب آپ کا شکریہ۔ میں نے کہا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ سلمان ندوی صاحب کی ویڈیو دیکھ کر کے میرے ذہن میں اتنا خلجان پیدا ہو گیا، اور صلاحیت کے مالک تھے، اچھی استعداد کے مالک تھے۔ تو وہ جب فرما رہے، ایک عالم جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں سلمان ندوی کی ویڈیو دیکھ کر کے تھوڑا مشکوک ہو گیا، تو مجھے مطالعہ کرنا پڑا۔ آپ کی بھی ویڈیو میں نے دیکھی اور مفتی طارق مسعود صاحب کی بھی ویڈیو میں نے دیکھی، تب جا کے مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا، اور اب کلی طور پر اطمینان ہے الحمدللہ۔ تو ذرا یہ بتلائیے کہ جب سلمان ندوی کی ویڈیو سے ایک عالم کا یہ حال ہو سکتا ہے، تو ایک نارمل انسان کا یا عوام الناس کا کیا حال ہو سکتا ہے، اس کے عقیدے میں کتنی خرابی، کتنا فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ رہی بات یہ کہ بڑے نہیں بول رہے تو آپ کیوں بول رہے؟ دیکھیں، بڑے ابھی حیات ہیں، آپ بڑوں سے جا کے معلوم کریں۔ بڑوں کا مسئلہ مجھے نہیں پتا۔ میں اتنا بتا دوں کہ میرے سامنے جو صحابہ پہ بھونکے گا، اہل بیت پہ بھونکے گا، یا کسی بھی صحابی پہ، میں حلق میں ہاتھ ڈال کے اس کی زبان کھینچ لاؤں گا۔ میں چھوٹا ہوں، علم نہیں میرے پاس، خوب سمجھتا ہوں، لیکن تحقیق کرنے کی صلاحیت ہے الحمدللہ، پڑھنے کی صلاحیت ہے، اکابر کو پڑھوں گا، مطالعہ کروں گا، چاہے جیسے بھی، لیکن اس کا رد ضرور کروں گا۔ اور سلمان ندوی سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ میں اس وجہ سے نہیں رد کر رہا ہوں کہ سامنے سلمان ندوی ہے، اس وجہ سے کہ اس کے فرنٹ میں صحابہ کی جماعت ہے، اس کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحابہ کو بچانے کے لیے، ان کی عصمت کے تحفظ کے لیے سامنے میں نہ اپنے باپ کو دیکھوں گا، نہ اپنے استاذ کو دیکھوں گا، نہ اپنے کسی شیخ کو دیکھوں گا۔ غرض کوئی بھی آدمی ہو، میں اس کا رد کروں گا، اس کو منہ توڑ جواب دوں گا، کوئی بھی ہو۔ صحابہ کی جماعت میرے لیے میرے ایمان کا حصہ، میرے لیے میرے علم کا حصہ، میرے عمل کا راستہ، میرے لیے نبی تک پہنچنے کا ذریعہ، میرے لیے اللہ کے احکامات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کی جماعت پر ایک لفظ بھی میں کسی بدتمیز کی زبان سے نہیں سن سکتا۔ جو بھی آئے گا، چاہے سلمان ندوی ہو، چاہے انجینئر مرزا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو رگڑوں گا، ضرور رگڑوں گا، ضرور رگڑوں گا۔ سلمان ندوی نے شروعات جو کی ہے وہ اس بات سے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو جنگ صفین میں جو ہے کہا کرتے تھے کہ معاویہ منافق ہے، نعوذ باللہ۔ ذرا آئیے اس حدیث کی پرخ تو لیتے ہیں۔ اس میں راوی اعمش ہے، بہت بڑے محدث سے مانتا ہوں، لیکن وہ تدلیس بھی کرتے ہیں، اور مدلس راوی کی روایت محدثین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس تدلیس پر کوئی ثبوت نہ مل جائے۔ اور یہاں پہ شعبہ فرماتے ہیں، امام شعبہ یہ فرماتے ہیں کہ میں 3 لوگوں کی تدلیس کی طرف سے تمہارے لیے کافی ہوں۔ اس میں اعمش کا بھی نام لیا ہے کہ اگر میں اعمش سے روایت کروں اور اعمش جو ہے ان کے ذریعے روایت کریں تو وہ روایت قابل قبول ہوگی۔ لیکن اس روایت میں جو انہوں نے پیش کی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس میں روایت کرنے والے شعبہ نہیں ہیں بلکہ جریر ہیں جو ان کے خود کے شاگرد ہیں، لہذا وہ روایت قابل استدلال نہیں ہوگی۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ وجہ یہ کہ جب یہ تدلیس کرتے ہیں تو راویوں کو حذف کرتے ہیں، اور جن راویوں کو یہ حذف کرتے ہیں اس میں حد درجے کے رافضی، متروک اور کذاب راوی موجود ہوتے ہیں۔ لہذا ایک بار انہوں نے ایک روایت کی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ روایت کس سے نقل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں نے موسیٰ بن طریف سے روایت نقل کی، اور موسیٰ بن طریف کے ساتھ اور بھی نام لیا۔ موسیٰ بن طریف کذاب، جھوٹا، مکار راوی تھا، لہذا اس روایت میں احتمال ہے، جب انہوں نے عن سے روایت کی اور شعبہ سے روایت نہیں کی، لہذا اس میں احتمالات پیدا ہو گئے کہ جس کو انہوں نے حذف کیا وہ راوی کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی احتمال پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے وہ موسیٰ بن طریف ہی کیوں نہ ہو جسے جھوٹا کہا گیا ہے۔ اب یہ بتلائیے یہ روایت قابل استدلال ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ دوسری روایت انہوں نے، اصل میں جس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، معاویہ فرعون حاصل الامہ، یہ روایت جو ہے یہ بالکل موضوع روایت ہے۔ اس کو علماء نے، محدثین نے موضوع قرار دیا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، قابل استدلال تو چھوڑیے، اس کو حدیث کہنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو حدیث کہنا بھی جائز نہیں، بلکہ اس کو روایت کہیں گے۔ موضوع، گھڑی ہوئی بات ہے یہ۔ ظاہر ہے معاویہ فرعون حاصل الامہ مطلب ہی نہیں بنتا۔ جس صحابی کو
چونکہ حضرت عمار کی جو روایت انہوں نے نقل کی ہے اس کے مقابل مصنف ابن ابی شیبہ میں امام شیبہ جو امام بخاری کے استاذ نے سید الحفاظ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے روایت حضرت عمار کی نقل کی ہے کہ ایک شخص آتے ہیں جنگ کے وقت، ان سے کہتے ہیں کہ اہل شام جو ہے وہ کافر ہو گئے نعوذ باللہ، تو وہ خود کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں بولو، کیونکہ ان کے نبی اور ہمارے نبی ایک ہیں۔ تو جب حضرت عمار خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل شام کو جب وہ خود مومن کہہ رہے، مسلمان کہہ رہے، تو سلمان ندوی کی بات مانی جائے گی یا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانی جائے گی؟ ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، کہ ہمارے اور معاویہ کے جتنے بھی مقتول ہیں وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ تو علی کی بات مانی جائے گی یا اس کی بات مانی جائے گی؟ ایک طرف یہ ہے کہ سیدنا علی نے ان کے مقتولوں کا جنازہ پڑھایا اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے مقتولوں کا جنازہ پڑھایا۔ یہ صحابہ کا آپس کا اتفاق ہے، ان سے جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ اجتہادی خطا ہے، اور اجتہادی خطا پر بھی اللہ کے ہاں ایک اجر ملتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور یاد رکھیے گا صحابہ کی اجتہادی غلطیوں پہ ہم بولنے والے کوئی نہیں، ہماری ان کے جوتوں کے دھول کے برابر بھی اوقات نہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک ملفوظ لکھا، فرمایا کہ جب دو شہزادوں میں جھگڑا ہو رہا ہو تو وہ دونوں شہزادے ہیں، کسی بھنگی یا چمار کو باہر سے آ کر کے ان میں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی بھنگی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ لہذا صحابہ کی جماعت ہمارے لیے شہزادوں کی جماعت ہے، میرے جیسے لوگوں کو اجازت نہیں۔ اسی طرح سلمان ندوی یا انجینئر مرزا جیسے بھنگیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کر کے کسی صحابی کے اوپر تان کریں، صحابہ کی جماعت کو مجروح کریں۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، محدثین نے امیر معاویہ کے بارے میں ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ جس ان کے بارے میں کوئی غلط بات سنو سمجھ جاؤ وہ جھوٹ ہے، اس کو بیان کرنے والا جھوٹا کذاب ہے۔ سلمان ندوی کے بارے میں ایک بات اور بیان کر رہا ہوں آپ کو، جب سے یہ ایران گئے ہیں تب سے ان کا دماغ زیادہ خراب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں نے بعض اکابر سے سنا کہ ایسے لوگوں پہ سحر بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جماعت کو متنفر بنا دے۔ تو یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے تو میں ان کے لیے دعا کروں گا، اور اگر انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، اپنے ہوش و حواس میں یہ باتیں کہی ہیں، لان تان کیا ہے، تو میں ان کے رجوع کا انتظار کروں گا۔ اگر رجوع نہیں کریں گے تو ایسے ہی دھوتا رہوں گا۔ دوستو صحابہ کی جماعت ہمارے لیے بابرکت ہے، صحابہ کی جماعت ہمارے لیے ہمارے ایمان کا ذریعہ ہے، صحابہ کی جماعت ہمارے لیے نبی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، صحابہ کی جماعت ہمارے لیے ہمارے ایمان میں زیادتی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کی یہاں تک صحابہ کے جو جھگڑے ہوئے، ان کی جو لڑائیاں ہیں، وہ بھی ہمارے علم کے اضافے کا ذریعہ ہیں۔ ان کو پڑھیے، صحیح سے مطالعہ کیجیے۔ سلمان ندوی نے جو روایتیں بیان کی وہ یا تو موضوع ہیں یا گھڑی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لیں کہ صحابہ کے خلاف جو بولے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ صحابہ کے خلاف جو بولے گا اس کی زبان کھینچنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھیے گا، میرے پاس علم نہیں، بولوں گا ضرور، تحقیق کروں گا پھر بولوں گا، تحقیق کروں گا پھر بولوں گا ضرور۔ صحابہ کی جماعت کو آپ مجروح کریں گے، میں آپ کی ذات کو اتنا مجروح کر دوں گا کہ آپ عوام میں نکلنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، صحابہ میرے لیے میری جان سے بڑھ کے ہیں، صحابہ میرے لیے معیار حق ہیں، صحابہ میرے لیے میرے ایمان کا جز ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اور جو روایتیں ہیں میرے پاس، آپ کمنٹ کیجئے کن روایتوں کے بارے میں آپ کو شک ہے۔ جن روایتوں کے بارے میں شک پڑ جائے، آپ اپنے کسی نزدیکی عالم کے پاس جائیے، کسی باصلاحیت عالم کے پاس جائیے، اپنے شک کو دور کیجئے، لیکن صحابہ کی جماعت میں خدا را شک مت کیجئے، کوئی بھی ہو۔ صحابہ کی جماعت میں کسی پر بولنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ منافق ہوتے تو کیا سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منافق کے ہاتھ پر صلح کر لیتے؟ نعوذ باللہ۔ حضرت علی کے بیٹے، شیر خدا کے بیٹے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقتولوں کا جنازہ پڑھاتے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ؟ بالکل یاد رکھیے گا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نظر میں حق پر تھے، وہ اجتہادی غلطیاں ہوئی۔ اور یاد رکھیے گا، ہم آج بھی کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سلمان ندوی اور انجینئر مرزا جیسے چمار آ کر کے صحابہ پہ بھونکنا شروع کر دیں۔ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں، دنیا کے کسی بھی آدمی کی اس بات کی اجازت نہیں۔ دنیا کے تمام متقی عابد و زاہد پرہیزگار مل جائیں، صحابہ کے جوتے کی نوک پر لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت یوں ہی برقرار رکھے، مزید ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرمائے، اور صحابہ کی جماعت کا تحفظ اسی طرح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔